السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی والفرقان الحمید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، اور سمندر تیری عطا ہے یا اللہ۔ شمس و قمر اور دشت و جبل سب تیرے ہیں، شمس و قمر اور دشت و جبل سب تیرے ہیں، میں بھی تیرا میرا کیا ہے یا اللہ، میں بھی تیرا میرا کیا ہے یا اللہ۔ ایک ایک کر کے سب نے رشتے توڑے ہیں، ایک ایک کر کے سب نے رشتے توڑے ہیں، میں بھی تیرا میرا کیا ہے یا اللہ۔ ایک ایک کر کے سب نے رشتے توڑے ہیں، ایک ایک کر کے سب نے رشتے توڑے ہیں، تیرے سوا کون ہے میرا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے میرا یا اللہ۔ حضرات محترم، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ نبا کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے زمین اور پہاڑ کے تعلق سے۔ ہم بلند و بالا پہاڑ دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے، اللہ اپنی قدرت کو سمجھانا چاہتا ہے۔ دنیا میں عجائب عجائب چیزیں ہیں، دنیا میں رنگ برنگی چیزیں ہیں جو آنکھوں کو لبھاتا ہے، دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ سارا نظام ایک خلاق عالم نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ کہتا ہے زمین کو ہم نے فرش بنایا، والجبال اوتادا، اور ہم اس پہاڑ کو اس کی میخیں بنا دی۔ کیا میں نے نہیں بنائی؟ میخیں کہتے ہیں کیل کو، کھمبا کو، جس چیز سے گاڑا جائے۔ اس کو یوں مثال لیجئے کہ اگر ہم کپڑا سکھاتے ہیں اور تار پر کپڑا ڈالتے ہیں تو اس پر ایک چوٹا لگا دیتے ہیں کہ کپڑا نہ اڑے، ہوا میں کپڑا نہ اڑے۔ اللہ زمین کو فرش بنا کر پوچھ رہا ہے کہ ہم نے والجبال، جبال کے معنی پہاڑ کے آتے ہیں، اللہ کہتا ہے پہاڑ کو ہم نے اس زمین کے لیے میخیں بنائی، یعنی گاڑ دیے، میخیں کیل گاڑ دیے۔ کیوں؟ تاکہ جس زمین پر تم رہو آرام سے، سکون سے رہو۔ کیا؟ کیونکہ اس کیل کو گاڑنے کا پہاڑ کو جو ہے صلابت عطا کیا ہے، اور یہ اونچے اونچے پہاڑ کو ہم نے یوں ہی نہیں زمین پر بچھا دیے ہیں، بلکہ زمین کو ساکت رکھنے کے لیے، کہ تاکہ زمین ساکت رہے، جس زمین پر تم رہتے ہو اس زمین میں جنبش نہ ہو جائے، زمین ہلے نہیں، ڈاماڈول نہ ہو۔ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو یوں ہی نہیں پیدا کر دی، مقصد یہ ہے اس پہاڑ سے تجھے آرام ملنا ہے، سکون ملنا ہے۔ اسی لیے آج اس پہاڑ کا تذکرہ ہوگا کہ پہاڑ سے انبیاء کرام کا کیا تعلق ہے۔ پہاڑ تو جو ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے تو
ہی رہا ہے۔ انبیاء کا تعلق پہاڑ سے کیوں ہے، اور کیوں انبیاء پہاڑوں کو اپنا مسکن بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت سے نکالے گئے اور عرب کی سرزمین پر جو عرفات کا میدان کہلاتا ہے، وہاں ایک ہے جبل رحمت کہتے ہیں اسے، جبل رحمت، رحمت کا پہاڑ۔ حضرت آدم وہاں اس پہاڑ پر اترے، اور پہاڑ پر اترنے کے بعد کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انسان کے ابا، یعنی تمام دنیا میں جو انسان ہے ان کے تمام انسانوں کے ابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت پر اترے، یعنی پہاڑ پر اترے۔ نبی ہے، پہاڑ سے تعلق ہے، زمین تو تھی، پہاڑ پر اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کا تعلق پہاڑ سے تھا، جاتے تھے، اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں تورات دوں گا تجھے، مگر کہاں؟ کوہ طور پر، یعنی طور پہاڑ پر۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ 40 سال آپ کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، آپ پہاڑ پہ نہیں جاتے تھے۔ جب نبوت ملی، اب آپ اس پہاڑ پر نبوت ملی ہے، تنہائی میں رہ رہے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی، مگر اطمینان اور سکون سے اس پہاڑ پر رہ رہے ہیں، جس پہاڑ پر پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، جس کا نام غار ثور ہے، اس پہاڑ میں آپ قیام کرتے تھے، اور وہیں پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہیں نبی بنائے گئے۔ گھر میں بھی تو وحی آ سکتی تھی، اور زمین تھی وہاں وحی آ سکتی تھی، مگر پہاڑ پر آیا۔ اسی طریقے سے ہجرت کے موقع پر غار حرا نبوت ملی، اور غار ثور میں 3 رات اور 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ قیام فرمایا۔ جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، غار حرا کو بھی دیکھتے ہیں، غار ثور کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہاڑ سے تعلق، گویا نبیوں کا مسکن رہا ہے پہاڑ، اور پہاڑ اللہ نے پیدا کیا ہے زمین کو ثابت رہنے کے لیے، تاکہ زمین ہلے نہیں، زمین ڈولے نہیں، زمین اپنی جگہ کھڑی رہے، انسان اطمینان و سکون سے اپنی زندگی گزارے۔ اب کیا ہے؟ جس پہاڑ کو اللہ نے فوائد بتا کر بتلا دیا کہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس کی رنگوں کو گنوا دیا، اور اللہ کہتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اے انسانوں آسمان کو دیکھو جسے تم دیکھتے ہو روزانہ، کبھی کالی رات کی شکل میں، کبھی اجالے دن کی شکل میں، آسمان کو دیکھو جسے تم دیکھتے ہو روزانہ۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس پہ اس آسمان کو ہم نے سنبھالنے کے لیے کوئی پلر نہیں کھڑا کر رکھا ہے، کوئی بانس کھڑا نہیں رکھا کر کہ آسمان اس پر ٹکا رہے، بلکہ اللہ نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اللہ نشان بتانا چاہتا ہے، اپنی قدرت کو سمجھانا چاہتا ہے۔ بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة۔ کیا مطلب؟ اللہ کہنا چاہتا ہے تم زمین کو دیکھو، تم زمین کو دیکھو، ہم نے اس زمین پر پہاڑ پیدا کر دیے، پھر اس پہاڑ میں ہم نے جانوروں کو پیدا کر دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر آسمانوں سے ہم نے بارش برسائی، کس کے لیے؟ تیرے فائدے کے لیے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے، آج تقابل کا دور ہے، اسلام اور سائنس میں لوگ تقابل کر رہے ہیں، مقابلہ آرائی ہے سائنس اور اسلام سے۔ یاد رکھیے، جس نے اسلام کو سمجھا، اسلام کو پڑھا،
خدا کی قدرت کو پڑھا وہ کبھی بھی سائنس سے متاثر نہیں ہو سکتا. یہ تو مصنوعی چیز ہے. اگر آج کوئی سائنسی چیزیں ایجاد کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس حکمت اور دانائی ہے, دانش مندی ہے, تو پھر وہ سمجھ لے کہ یہ دانش مندی, اس کی یہ عقلیں, ان کی یہ فراست, ان کی یہ طاقت, ان کی یہ قوت, توانائی, یہ ساری چیزیں کس نے دی؟ وہی اللہ نے دی. اگر ایک دماغ کا میموری کے سسٹم کو اللہ اگر بڑھا دے تو پھر دنیا اسے پاگل کا کرتی. اسے اللہ ایسا سسٹم بنا دے کہ اس کے دماغ کے ایک تار کو ہلا دے تو پھر دنیا اسے پاگل کہا کرتی ہے. لاکھ تم پڑھ لو, بڑے طاقتور ہو, بڑے توانائی والے ہو, سوچ سمجھ رکھنے والے ہو, بڑے جو ہے مستری ہو, ایک سے ایک چیزیں ایجاد کر سکتے ہو, مگر وہی اللہ جو تجھے دانش مندی دی ہے, عقل و فراست و فہم دی ہے, اگر اللہ چھین لے تو پھر تیری کوئی وقت دنیا میں نہیں, تیری کوئی حیثیت دنیا میں نہیں, کیونکہ وہی خلاق عالم ہے جو دنیا کو بنایا اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے طرح طرح کی چیزوں کو ایجاد کر دیا اور بتایا کہ میری قدرت ہر جگہ کام کر رہی ہے. تم تو مشاہدہ تو کرو, غور تو کرو, تدبر تو کرو. زمین ہلتی ہے, زلزلے آتے ہیں, لوگ زمین کانپ جاتی ہے. انسانوں کے ضمیر کانپتے نہیں مگر زمین کانپ جاتی ہے. کیا وجہ اس کی؟ ہمیں اس موقع پر اسلام نے کیا بتایا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک ہفتہ قبل زلزلہ آیا, پھر اس سے ایک مہینہ قبل بھی زلزلہ آیا. جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں, دلی میں بھی آئے, کچھ ہفتہ پہلے سیوان میں بھی آیا, جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں. سائنس کہتی ہے پلیٹیں ٹکراتی ہیں زمین کے نیچے, تو یہ پلیٹ سال میں کہے ٹکراتی ہے؟ یہ پلیٹوں کو تو روزانہ ٹکرانا تھا, روزانہ بھوکمپ آنا تھا, زلزلے کا آنا تھا. سائنس یہ کہتی ہے اور صرف یہی بتاتی ہے کہ پلیٹ ٹکرائی, زلزلے آئے, زمین جنبش کی, ہل گئی, بس یہیں تک. اسلام بتاتا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کے اپائے کیا ہے, ان سے بچنے کے تدابیر کیا ہیں. اسلام ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے. ایک وجہ تو صرف یہ ہے جو سمجھنے کی ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے پہاڑ کو زمین پر میخیں بنا کر گاڑ دیا. آج جتنے آرام ہیں چلنے کے راستے, بہت آسانی سے ہم لوگ چل رہے ہیں اور واہوائی بھی ہو رہی ہے کہ روڈ بنانے والوں نے کیا ہی خوب بنایا. تو ذرا غور کیجئے, وہ جو سڑکیں تیار ہو رہی ہیں وہ کون سی گٹی سے تیار ہو رہی ہیں؟ وہ اسی پہاڑ کو کاٹے جا رہے ہیں. جس پہاڑ کو اللہ نے میخیں بنا کر گاڑی تھی, اس پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر کہیں چھت بن رہے ہیں, کہیں چھوٹی گٹی بنا کر سڑکوں کو بنایا جا رہا ہے چلنے کے لیے. ذرا آپ سوچئے تو صحیح, جس پہاڑ کو کاٹا جا رہا ہے, اسے جو ہے توڑا جا رہا ہے, بموں سے اڑایا جا رہا ہے, اللہ کی قدرت کو پڑھیے اور سمجھیے کہ جو اللہ اس میخے کو گاڑ دی ہے, پہاڑ کو میخے بنا کر گاڑی گئی ہے اور اسی پہاڑ کو اڑایا جا رہا ہے, تو صاف طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں کا زمین سے ختم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ زلزلے بھوکمپ زمین پر آئیں گے. چاند ہے, چاند روشنی کے لیے, اب انسان چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے. اب چاند سے صبر نہیں ہوا تو انسان اب سورج پر جانے کی کوشش کر رہا ہے. سورج تیرے لیے روشنی فراہم کرتا ہے, چاند تیرے لیے روشنی فراہم کرتا ہے. تو اللہ کی قدرت میں, اللہ کی کاریگری میں تو انگلی کرنے جائے گا. کبھی تو چاند پر کمندیں ڈالے گا, کبھی سورج پر پہنچنے کی کوشش کرے گا, تو گویا اللہ کی قدرت میں آپ انگلی کر رہے ہیں. پھر اللہ کی قدرت پر, اللہ کی کاریگری پر جب انسان انگلی کرتا ہے تو روئے زمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے, کبھی زلزلوں کی شکل میں, کبھی پتھروں کی شکل میں, کبھی طوفان کی شکل میں, کبھی ہوا کی شکل میں. وجہ صاف ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھنا ہوگا. اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہو تو دنیا میں جتنے نظام ہیں اللہ کی قدرت بالکل سمجھ میں آ جائے گی. مگر اللہ کی قدرت کے نظام میں اگر دخل اندازی کرو گے اور انگلی کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے عذاب کو آنے میں دیر نہیں لگتی. اسی لیے ایک چیز
دوسری وجہ جو ہے، جو پہاڑ کو تو کاٹے جا رہے ہیں، دوسری وجہ جو اسلام بتاتا ہے کہ روئے زمین پر زلزلہ کیوں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ جب روئے زمین پر بیوی کی اطاعت شوہر کرنے لگے اور ماں باپ کو پھٹکارنے لگے، بیوی کی ہر بات پر آمنا صدقنا سمعنا اطعنا کرنے لگے شوہر، اور ماں باپ کو دھتکارنے لگے، ماں باپ کو ناراض کرنے لگے، آگے فرمایا جب روئے زمین پر مسجدوں میں شور و غل ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ وہ چیزیں جو پیشن گوئی کے طور پر کہا گیا ہے آج سے 1400 سال پہلے، وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا، جو وہ دور آئے گا جب ماں باپ کو گھر سے باہر نکال کر دوست یاروں کو اپنے سینے سے لگائے گا تو پھر سمجھ لو زمینیں ہلیں گی، سمجھ لو آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کے کھلے عام کیا جائے گا، پھر شراب کو دواؤں کو طور پر استعمال کیا جائے گا، پھر زانی کھلے عام زنا کرتا رہے گا، تو پھر سمجھ لو کہ آسمانوں سے آگوں کی بارش ہوگی، پھر جو ہے زمینیں ہلیں گی، زمینیں پھٹ جائیں گی، حشرات الارض نکل آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں وہ قیامت برپا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کبھی زلزلے کے جھٹکے بھیجتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں اس گمان میں مت رہنا کہ دنیا سے تم چلے جاؤ گے، نہیں، تیرا رب بوڑھا نہیں ہوا ہے، تیرا رب ضعیف نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ زندہ اور تابندہ ہے، اللہ قوت والا ہے۔ آج جو کرنا ہے زمین پر کر لو، مگر یاد رکھو جب زندگی کے ایام گزار کر دنیا سے جاؤ گے پھر یوم الحساب کا وقت آئے گا اور تجھے پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے اللہ زلزلوں کو بھیج کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، پلٹ آئیے، آپ پلٹ آئیے، اللہ کے حضور توبہ کیجئے، اللہ کے حضور استغفار کیجئے۔ ہاں انسان ہو، گناہیں ہوں گی، تم سے خطائیں ہوں گی، کیونکہ تم انسان ہو، تمہارا مقام فرشتوں سے افضل اسی لیے اللہ نے رکھا ہے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی، مگر انسان کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت ہے، توبہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اور یہی وہ ان چیزیں ہیں جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دو، مگر صدق دل سے اگر میرے حضور آ کر توبہ کرو گے، استغفار کرو گے اور عزم مصمم کرو گے، اللہ ہے ہم تیرے بندے، خطائیں تو ہوں گی مگر اے اللہ تیری رحمت کے دروازے تیرے بندوں کے لیے بند نہیں ہوا کرتے، میری امیدیں ہیں آپ سے، میری جو ہے التجا ہے آپ سے، اللہ گناہ تو ہوئے ہیں، اللہ سچی توبہ کر دے، اللہ ہماری نحوست کی وجہ سے اور مخلوق اللہ تیری ایسی ہے جو بے زبان ہے، جو بولتی نہیں، اے اللہ وہ بھی ہماری نحوست کی وجہ سے زمین پر پریشان ہوں گے، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اللہ کے حضور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو خوشحالی آتی ہے، جو رونقیں بڑھ جاتی ہے دنیا میں، زلزلوں کا رک جانا، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب رک جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے حضور توبہ کرنا جانتا ہے، اللہ کے حضور استغفار کرنا جانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھولا نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک ایسا لطیف اور حساس مزاج رکھتا ہے کہ انسان سے خطائیں ہوں گی، خط لغزشیں ہوں گی، مگر جب اللہ کے حضور وہ توبہ کرنے آتا ہے تو اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اس کے توبہ کو بے حد قبول کرتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے والا انسان اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس گمان میں نہ رہیں، سائنس کی باتوں کو نہ مانیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جب کوئی مصائب آئے، مشکلات آئے، اور زلزلے آئے، تو یہ مت سمجھو کہ زمینیں ہل رہی اس لیے کہ آبادی زمین پر بڑھ گئی، پلیٹیں ٹکرا گئی ہیں، نہیں، اللہ زمین کو ہلا ہلا کر آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہے، سوئے نہیں، توبہ کرو، رک جائیں گے زلزلے، تم انصاف کرو، زمین رک جائیں گی، تم جو ہے اپنے بیوی کی فرما برداری کرو ضرور، مگر ماں باپ پر ترجیح مت دو، ان کا بھی حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، سب کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔
تو زلزلے رک جائیں گے۔ اگر زمین پر تم ناانصافی کرو گے، زمین پر طاقتور کوئی کمزور کو دبانا چاہتا ہے، کوئی حکومت کے نشے میں کسی کمزور کو دبانا چاہتا ہے، بے زبانوں کو زبان دراز دبانا چاہتا ہے، جب روئے زمین پر مظلوموں کے ساتھ ظالم برتاؤ کرتا ہے ظلم والا، تو یاد رکھیے زمین پر جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حیا کو جو ہے غیرت آتی ہے، اللہ کا عذاب جنبش کرتا ہے، اور اللہ کی زمین کہتی ہے اے اللہ تیری زمین کی پشت پر ظلم بڑھ گئے، جبر بڑھ گئے، اللہ حکم تو دے تھوڑی سی حرکت کروں اور عذاب میں مبتلا کر دوں، پلٹ دوں اور ان قوم کو غارت کر دوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، صرف کس وجہ سے عذاب آیا؟ صرف ایک وجہ، وہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں صرف کمی جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لیتی تھی زیادہ اور دینے میں کمی کرتی تھی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ آج آپ مشاہدہ کر لیجئے، آج آپ آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہے، عقلیں دی ہیں، مشاہدہ کر لیجئے، کیا ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی؟ ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی؟ کمی کوئی کرے اللہ کا بندہ ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ صرف مسلمان کرتا ہے، کوئی بھی کرے کمی زمین پر عذاب آنا ہے۔ جب شعیب کی قوم نہیں بچ سکی تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم بھی نہیں بچ پائیں گے، زمین پر زلزلے آئیں گے۔ اگر زلزلے کو روکنا ہے، اللہ کے عذاب کو روکنا ہے تو توبہ استغفار کیجئے اور ناپ تول میں ڈنڈی نہ ماریے۔ اگر ڈنڈی ماریں گے تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آنے سے، اللہ کے عذاب کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔